درود پاک کو ایک رسم سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کی برکتیں بے شمار ہیں۔ غریبی کا سب سے بہتر علاج ہے حضور پر کثرت سے درود پڑھنا۔ تو لوگ غریبی دور کرنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں تاکہ میں خوشحال ہو جاؤں، میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ تو ان کو دوسرے ہاتھ پاؤں مارنے سے پہلے روزانہ کم سے کم 1000 بار حضور پہ درود بھیجنے کا وظیفہ کر لینا چاہیے۔ من عثرت علیہ حاجۃ فلیکثر بالصلاۃ علیہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس پر حاجتیں تنگ ہو جائیں، دنیا اس کے لیے تنگ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر خوب درود بھیجے۔ فَإِنَّهَا تَكْشَفُ الْخُمُومَ وَالْهُمُومَ وَالْكُرُوبَ۔ آقا فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے غم اور فکر کا خاتمہ ہوتا ہے، غم دور ہوتا ہے۔ وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ، رزق میں اضافہ ہوتا ہے درود پڑھنے سے۔ وَتَقْضِي الْحَوَائِجَ، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی مراد نہیں پوری ہوتی ہو، حاجت نہیں پوری ہوتی ہو، تو وہ اول آخر 1000 بار درود بھیجے اور بیچ میں اللہ سے اپنی حاجت مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ تو محفل میلاد کو محفل ذکر اور محفل درود بھی کہا جاتا ہے۔ اس کانفرنس کا نام محفل ذکر اور محفل درود بھی ہے۔ تو عالم صاحب درود اکیلے پڑھتے ہیں اور آپ لوگ سب عالم کا منہ دیکھتے ہیں، جبکہ آپ کے فائدے کے لیے درود پڑھوایا جاتا ہے کہ اسی مجلس کے بہانے کم سے کم 50 بار درود بھیج دیں آپ۔ ایک بار سارے لوگ زور سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ مت پڑھیے مائک سے، آپ مت پڑھیے، مائک نہیں جرا جی۔ سارے لوگ زور سے بولیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس کو بالکل زبان پہ چڑھا لیں ہمیشہ۔ بائک چلائیں، ہینڈل پہ ہاتھ رہے، زبان پہ کیا رہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر مر گئے، ایکسیڈنٹ کر گئے آپ، تو آپ زبان پہ درود جاری رہا تو سمجھ لیں کہ سیدھے جنت کا راستہ طے کر لیا۔ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں مل رہا ہے تو واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، فالتو کی باتیں کر رہے ہیں، ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ ٹرین یہاں سے کلکتہ جا رہی ہے مالدہ سے، 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب وہ 5 گھنٹے یا تو بندہ سو کے گزارتا ہے یا دوسروں سے فالتو باتیں کرتا ہوا گزارتا ہے۔ کاش پیشاب پخانہ اور کھانے کے علاوہ صرف 2 گھنٹے میں اگر وہ 2000 درود پڑھ لے، یہ یادگار سفر ہو جائے گا اس کا۔ کوئی نہیں کرتا، سارے لوگ صرف دوسروں کا منہ دیکھتے ہیں، دوسروں کا منہ دیکھتے ہیں، اور نہیں اس سے فرصت ملی تو موبائل چلاتے ہیں۔ موبائل میں اچھی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، موبائل میں کتاب بھی زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے آدمی کو، کیونکہ اس سے آنکھ کی بینائی کم ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ سفر میں پہلے بزرگان دین کتابیں رکھا کرتے تھے، اور جہاں موقع ملا کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ کتاب پڑھنا چاہیے، اور کتابوں کے مطالعے سے دل زندہ ہوتا ہے، آنکھیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو موبائل کا بالکل ضرورتاً استعمال کرے بندہ۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ یہ بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پہلے آپ اپنے بیٹے کو خط لکھتے تھے مالدہ سے دلی میں رہنے والے بیٹے کو، تو وہ خط 10 دن میں پہنچتا تھا، پھر وہاں سے جواب 10 دن کے بعد آتا تھا۔
تب پتہ چلتا تھا کہ میرا بلال کیسا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ایک سیکنڈ میں اپنے لال سے آپ بات کر لیتے ہیں۔ جو کام پہلے 20 دن کے بعد ہوتا تھا کہ خط لکھے، ایک ہفتے میں پہنچا، پھر وہاں سے جواب ایک ہفتے کے بعد آیا، 1 منٹ میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، بندہ اس کا کتنا غلط استعمال کر رہا ہے، کتنا اس کا مس یوز کر رہا ہے۔ پہلے مالدہ شہر میں آپ کی اگر 3 دکان ہوتی تھی تو آپ کو 1 گھنٹہ یہاں، 1 گھنٹہ وہاں، 1 گھنٹہ وہاں ٹائم دینا پڑتا۔ لیکن اس موبائل نے کس قدر آسانیاں پیدا کر دی کہ بیک وقت 10 دکان کو بندہ ڈیل کر لیتا ہے۔ پہلے آرڈر دینے کے لیے مالدہ سے دلی جانا پڑتا تھا، پھر وہاں سے مال لانا پڑتا تھا۔ ابھی کچھ نہیں، صرف آپ موبائل سے آرڈر دے دیں، وہاں سے مال پہنچ جائے گا، اسی موبائل سے آپ پیسے بھیج دیں اس کو۔ کتنی آسانیاں پیدا ہو گئی۔ ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے موبائل۔ لیکن جس طرح بندہ دوسری نعمتوں کا غلط استعمال، مس یوز کرتا ہے، اسی طرح موبائل کا بھی غلط استعمال شروع کیا۔ موبائل کا غلط استعمال اتنا ہوا کہ جس بچے کو ڈی ایم بننا تھا وہ چپراسی بھی نہیں بن پا رہا ہے۔ جس بچے کو عاشق رسول ہونا تھا وہ صاحب گلی کوچے کا دل پھینک عاشق بن رہا ہے۔ اس موبائل نے صحت چھین لی، اس موبائل نے ہمارے بچوں کی پڑھائی چوپٹ کر دی۔ اس موبائل کی وجہ سے سماج گناہوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو کرنا یہی ہے کہ فالتو چیزوں سے بچتے ہوئے ضرورتاً اس کا استعمال کرنا ہے۔ اور یہ پیغام حضرت مولانا غلام، حضرت مولانا شکیل آصفی صاحب قدس اللہ العالی، ان سے پوچھیں کہ حدیث پاک میں کیسے دیا گیا ہے۔ جو ان نیسیسری چیز ہے، فالتو چیزیں، یعنی بیکار کی چیزیں، جیسے بیکار گھومنا، بیکار باتیں کرنا، بیکار دوستی یاری کرنا، ضرورت سے زیادہ کھانا، بیکار سونا ہے 5 گھنٹے تو اب بندہ 10 گھنٹے سو رہا، کھانا ہے 4 روٹی تو کھیر کے ساتھ 10 روٹی بندہ دبا دے رہا ہے، پھر 2-4-5 دن لوز موشن ہو اور باتھ روم دوڑتا رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے، بات کرتے کرتے ایسی بات زبان سے نکل گئی کہ جوتا چپل چلنے لگا، مار پیٹ ہونے لگی۔ غیر ضروری باتیں سے بچنا چاہیے، غیر ضروری کھانے سے بچنا چاہیے، غیر ضروری سونے سے بچنا چاہیے، غیر ضروری گھومنے سے بچنا چاہیے۔ اسی کو آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا، چونکہ سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے ریفارمر کی ذات پیغمبر اعظم علیہ السلام کی ذات گرامی، ان سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ میری ماں بہن بیٹیاں وہ بھی غور سے سنیں، غیر ضروری باتوں کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، غیر ضروری باتوں کی وجہ سے تکرار ہو رہی ہے۔ اے لڑکا، اے سنو ادھر، کچھ سمجھ رہے ہو؟ بہت مار ماریں گے۔ میرے مدرسے کا بچہ ہوتا تھا، ابھی ایک تماچا مار کے چہرہ لال کر دیتے۔ حضرت حدیث پڑھ رہے تھے، یہ بات کر رہا ہے، میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، 5 منٹ سے یہ بات ہی کر رہا ہے۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ حضرت کوئی عجوبہ بات بولیں تاکہ اس کو سننے میں مزہ مل جائے۔ یہ سب بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں، سب ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، سب ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سر کے بال کا اسٹائل دیکھیں جوکر کی طرح۔ اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ ہم لوگوں کی ماں بچپن میں نہلا دھلا کے ٹوپی پہنا کے کرتا پاجامہ پہنا کے تب محفل میلاد میں بھیجتی تھی کہ بیٹا آج محفل میلاد ہے جاؤ۔ تب جو بات ہم لوگ آج سے 50 سال پہلے سنے تھے، 40 سال پہلے، وہ باتیں آج تک یاد ہیں۔ ہم لوگ محفل میلاد میں جاتے تھے، اپنے استاذ کا، اپنے عالم کا ہاتھ چومتے تھے، ان کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھ کے ان سے دعائیں لیتے تھے۔ اور یہ ننگے سر آ گیا، پتہ نہیں کیسی ماں ان کی ہے، کیسے باپ ان کے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو خود سے سیکھ لے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بچہ بڑا ہونے کے بعد ٹائٹ ہو جاتا ہے،
اور پھر وہ ساری زندگی بڑھاپے تک وہ عادت نہیں چھوٹتی ہے۔ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ہمارے ہیں، جو بچپن سے نماز کی عادی بنے وہ بڑھاپے تک نماز کے عادی رہتے ہیں۔ جو طالب علمی کے زمانے میں کبھی نماز پڑھا کبھی چھوڑا، استاد کے ڈر سے پڑھا چھوڑ دیا، وہ 50 سال کی عمر میں بھی نمازی نہیں بن پاتا ہے۔ اس لیے یہ نہ بولیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد سنبھل جائیں گے، نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی عزت کرو، اکرموا اولادکم۔ جب بچے تیرے 10 سال سے نیچے رہیں تو ان بچوں کی خوب عزت کرو، اس کو خوب پیار دو، اس کی پیشانی کو چومو، ان کو سینے سے لگاؤ۔ لیکن جب بچے 10 سے اوپر ہو جائیں تو ان بچوں کے ساتھ ایک غلام کی طرح سلوک کرو، ان بچوں کے ساتھ خوب کام اس سے لو، خوب محنت کرواؤ، اس کو بولو کہ 3 کپڑے تم کو پہننا ہے، کپڑا چینج کرو۔ مدرسے کے بہت سارے بچے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں چونکہ گاؤں دیہات سے آتے ہیں، تو اس کو کلاس کے ٹائم میں لباس چینج کرنے میں بوجھ لگتا ہے، اس کو بوجھ معلوم ہوتا ہے کہ لباس نہیں چینج کرتے، جبکہ اسکول کے بچے 4 ڈریس پہنتے ہیں ڈیلی۔ کلاس کے ٹائم کا ڈریس الگ ہے، یونیفارم، وہاں سے آنے کے بعد جنرل لباس، کھیل کے ٹائم کا ڈریس الگ ہے، پھر رات میں نائٹ ڈریس الگ ہے، تاکہ بچے ایکٹیو رہیں، سست کوڑھی نہیں بن جائیں، کام چور نہیں بن جائیں۔ اور یہ وقت ہے 10 سے لے کے 20 سال کے بیچ کا، اس ٹائم میں بچوں کو خوب باپ کام لے اس سے، ایسا نہیں کہ ہم خود کر لیں گے تم مت کرو، جسے ہماری ماں بہن بیٹیاں اپنی بیٹیوں کو کام کرنے نہیں دیتی ہیں، نہیں ہم کر دیں گے تم مت کرو۔ وہی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد ماں کا پیار ساس سے ڈھونڈتی ہے، اور ساس تو ساس ہی ہے، پھر وہاں ماہر پیٹ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ جو ماں اپنی بچی سے خوب کام لیتی ہے، جھاڑو لگاؤ، کھانا بناؤ، ناشتہ بناؤ، بریانی بناؤ، قیمہ بناؤ، کوفتہ بناؤ، دال اس طرح بناؤ، روٹی ایسے بناؤ، یعنی جو طرح طرح کے آئٹم سکھاتی ہے اور ہمیشہ کام میں لگا کے رکھتی ہے، اس کی بیٹی کی شکایت سسرال سے کبھی نہیں آتی ہے۔ اس کی بیٹی بجلی کے نام سے پکاری جاتی ہے، ساس کی نگاہوں میں عزیز بن جاتی ہے، ان کا شوہر اس سے خوش رہتا ہے، چونکہ عورتوں کے تعلق سے شوہر کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ ہر وقت کام میں لگا رہے، ساس بھی چاہتی کہ ہر وقت یہ کام میں لگی رہے۔ کیا مطلب؟ صبح اٹھے سب سے پہلے نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کے بعد وہ ہاتھ میں جھاڑو لے۔ ایسا نہیں قرآن پڑھنے سے پہلے وہ پورے گھر بار کو صاف کر دے، نہیں، سب سے پہلے نماز پڑھے۔ وہ غلط بات ہے کہ دن نکلنے سے پہلے ہی جھاڑو واڑو کر دیں، دن نکلنے سے پہلے سب سے پہلا کام ہے نماز پڑھے۔ نماز سب سے بڑا کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا کام وہ کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ 50 کھرب کی بلڈنگ بنانا، 50 کھرب کی زمین خریدنا، 50 مال بنانا، مارکیٹنگ کمپلیکس بنانا، یہ سب چھوٹا کام ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے سمجھ لیں یہ زندگی کا سب سے بڑا کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ بولو نا۔ کوئی عجوبہ بات بولتے ہیں تب سبحان اللہ کہو گے تم۔ اس بات کو صرف نوٹ کر کے یہاں سے چلے جاؤ، 5 گھنٹے کی تقریر سننے سے بہتر ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لو کہ زندگی کا سب سے بڑا کام نماز پڑھنا ہے۔ 50 کروڑ روپے کی بلڈنگ کوئی بنا رہا ہے، کوئی نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ رہا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ 50 کروڑ کی بلڈنگ سے بڑا کام نماز پنجگانہ ادا کرنا ہے۔ چونکہ ہمارا مقصد بلڈنگ بنانا نہیں ہے اس دنیا میں، ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ بلڈنگ اسی لیے ہے تاکہ میں اس میں رہ سکوں، کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں اپنے ستر کو چھپا سکوں، کھانا اسی لیے ہے تاکہ میری پیٹھ سیدھی رہے، میں زندہ رہ سکوں۔ زندہ کیوں رہوں؟ اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے کہ ہم کو اللہ کی بندگی کرنی۔ اب بندگی کرنے کے لیے زندہ رہنا، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا، زندہ رہنے کے لیے کپڑا پہننا، زندہ رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے۔ گھر بنانا مقصد حیات نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے ایک چیز ہے۔ کھانا کھانا یہ مقصد حیات نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔
کپڑے کا مقابلہ کرنا یہ مقصد حیات نہیں ہے کہ صبح کچھ پہنے شام کچھ پہنے، نہیں، زندہ رہنے کے لیے کپڑا ضروری ہے۔ زندہ کیوں رہا جائے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہے ساری بادشاہت، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ Who created life and death، جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ ہمیں اچھے کام کے لیے رب نے پیدا کیا، نہ کسی مکان کا مقابلہ کریں۔ وال پٹی کرنا ہے تو فال سے سیلنگ کرنا ہے، تو گرے نائٹ لگانا ہے تو ٹائلز لگانا ہے، تو ہاں ٹائلز خوبصورت ہے، گرے نائٹ خوبصورت ہے، تمہارے گھر کی فال سے سیلنگ خوبصورت ہے، لیکن تم کب خوبصورت بنے گا؟ تمہاری خوبصورتی نہ مکان سے ہے، تمہاری خوبصورتی نہ ٹائلز اور ماربل سے ہے، تمہاری خوبصورتی اللہ کی عبادت اور اچھے اخلاق سے ہے۔ مٹی کے گھر میں کوئی سیویلائزڈ، ڈسپلین، مہذب، با اخلاق نمازی رہتا ہو تو وہ مٹی کا گھر سونے کے گھر سے بہتر ہے۔ اگر گولڈ کا گھر ہے، اس میں ہے شرابی، اس میں ہے جواری، اس میں ہے سود خور، اس میں ہے نشہ کرنے والا، اس میں ہے رات دن گانے سننے والا، اس میں ہے بے نمازی، تو وہ سونے کا گھر اس کے لیے راکھ اور کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے اس کے لیے۔ آج چونکہ ہر طرف صرف مکان بنانے کی فضیلت بیان کی جا رہی، وہ مکان بنا لیا، پڑھا لکھا، وہ دلی چلا گیا، فیکٹری بنا دی، وہ کلکتہ گیا، کروڑوں کی کمائی کر لی، وہ انجینئر بنا اتنا کما لیا، وہ ڈاکٹر بنا اتنا کما لیا۔ اس لیے آج سب سے زیادہ فوکس انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، لائر، بیرسٹر بننے پہ زیادہ دیا جا رہا، جبکہ پہلے زمانے میں زیادہ تر فوکس اسی پہ ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ بچہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ٹھیک ہے جلدی سے لے جاؤ اس کو، تو بچے کی طبیعت خراب ہے، اس کو لے جاؤ گھر ڈاکٹر۔ بس باقی جس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی وہ غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مجلسوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ کتنی محنت سے باتیں کرتے ہیں، کتنی محنت سے دماغ چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف رہے، وہ حدیث قرآن سیکھ لے، لیکن لوگوں کا بھی عجیب مزاج ہے۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو گیا، سب اسی کو دیکھنے لگا، کوئی ایک بندہ ادھر کچھ چلایا، اس کو سب دیکھنے لگا۔ یعنی ہم لوگ بالکل اٹینٹیولی نہیں سنتے اپنے عالموں کو، اور غور سے اگر عالموں کو سنیں تو بازو میں گھر میں آگ بھی لگ جائے تو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا آدمی کو، مگر چونکہ دھیان نہیں ہوتا ہے۔ اب دھیان لگا کے سنیں، آج میں 4 گھنٹے کی تقریر نہیں کروں گا، آج صرف 1 گھنٹہ بولوں گا، اس 1 گھنٹے کو آپ غور سے سن لیں۔ ہمارے پیر صاحب نے کیا کہا کہ حق بولنا چاہیے، حق کا میں ساتھ دیتا ہوں۔ عالموں کا کام یہ نہیں کہ بہت لمبا چوڑا جبہ روزانہ 5 بار بدلے، عالم کا کام یہ نہیں کہ جیسا جبہ اسی رنگ کی پگڑی، اسی رنگ کی گھڑی، اسی رنگ کا جوتا، نہیں، عالم سمپل رہیں مگر بات حق بولیں تو وہی ہمارے لیے بادشاہ ہیں۔ عالم کی نقل عوام کرتے ہیں، عالم کے چلنے پھرنے کے انداز کو پبلک دیکھتی ہے، اس لیے عالم دوسروں کے لیے ماڈل ہے۔ اب ہمارے سامنے کوئی ناچ رہا ہو، گا رہا ہو اور ہم مسکرا رہے ہو تو ہم عالم سے قیامت کے دن کل سوال ہوگا کہ تمہارے سامنے گناہ ہوتا رہا، تم نے کیوں نہیں ٹوکا، تم نے کیوں نہیں روکا؟ تمہارا کام مکان بنانا، گاڑی خریدنا نہیں ہے، تمہارا تمہارا کام ہے مصطفیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔ آقا فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، if anyone among you sees an evil action, he should stop it with his hand۔ سب سے پہلا کام، اگر تم میں سے کوئی دیکھے کسی غلط کام کو کہ غلط کام ہو رہا ہے
تو سب سے پہلی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے روکے اس کو، زبان سے بعد میں، دل سے بعد میں، سب سے پہلے ہاتھ سے روکے، سب سے پہلے ہاتھ سے روکے۔ بادشاہ پہ لازم ہے کہ وہ تقریر نہیں کرے، بادشاہ پہ لازم ہے کہ وہ ڈنڈے کا استعمال کر کے گناہ کو روک دے۔ کہیں شراب کی بھٹی چل رہی ہے، گاؤں کے پردھان، گاؤں کے مکھیا، گاؤں کے زمیندار جس کی زمین پہ لوگ چلتے ہیں، اس پہ لازم ہے کہ وہ ہاتھ سے اس گناہ کو روک دے۔ وہ بولے کہ اگر تم نے شراب نہیں چھوڑا تو تم کو میں اپنے اس کھیت پہ چلنے نہیں دوں گا، اگر تم نے بدکاری نہیں چھوڑی میں تم کو اس گاؤں میں گھسنے نہیں دوں گا۔ یہ لازم ہے زمینداروں پہ، پردھان پہ، مکھیا پہ، ایم ایل اے پہ، ایم پی پہ، جو گاؤں کے سرکردہ افراد ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں کو ہاتھ سے روک دے۔ سب سے پہلے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو بدل دے، اس کو روکے، اس کو ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، if he is unable to do so، if he is unable، اگر وہ مجبور ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک پائے گا، ہاتھ سے روکیں گے تو میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ سامنے والے سے مقابلہ کر پائیں، تو کہتے ہیں کہ دوسرا درجہ یہ ہے گناہوں کو روکنے کا، گناہوں سے سماج کو بچانے کا۔ پہلا درجہ تو ہے کہ ہاتھ سے روکے، یہ کام بادشاہوں کا اور ذمہ داروں کا ہے، اور جو بھی آدمی کوئی بھی آدمی، اینی بڈی، اگر اپنے پڑوس کو ہاتھ کے ذریعے روک سکتا ہے تو روک دے، اگر نہیں روک سکتا ہے تو دوسرا اسٹیج ہے، دوسرا درجہ ہے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، اس کو اپنی زبان سے روکے، زبان سے کہے کہ یہ حرام ہے، زبان سے بولے کہ یہ ناجائز ہے، زبان سے بولے کہ یہ اچھا نہیں کر رہے ہو تم۔ اگر کوئی پڑوس کا آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ پابندی سے نماز پڑھیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان کو کہیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے خلاف مقدمہ درج کرے گا وہ اللہ کے سامنے، کہے گا الہی میرا حق دبایا ہے۔ وہ بندہ بولے گا الہی میں نے کیا حق دبایا اس کا، میں نے نہ زمین اس کی لوٹی ہے، نہ میں نے اس کا پیسہ لیا ہے، نہ میں اس کے باغ کا پھل توڑا ہے، آخر میں نے کیا حق لوٹا اس کا۔ وہ شخص کہے گا الہی یہ سچ ہے کہ اس نے میرا نہ مکان لوٹا ہے، نہ زمین لوٹی ہے، نہ پیسہ لوٹا ہے، البتہ یہ 5 وقت نماز مسجد پڑھنے جاتا تھا، مگر یہ دیکھتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اس نے مجھ کو کبھی نماز پڑھنے کے لیے کہا نہیں۔ اللہ الصمد۔ تو اکیلے نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کو بھی پیار سے کہہ کر کے نماز پڑھوانا یہ ضروری ہے۔ اور اگر قبول کر لی گئی آپ کے خلاف، اگر یہ مقدمہ قبول ہو گیا تو پھر آپ کی نیکی اس پڑوسی کو دے دی جائے گی، اس کا گناہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ تم جان بوجھ کر تم نے ان کو کیوں نہیں گناہوں سے روکا، تم نے کیوں نہیں ٹوکا؟ تو صرف اپنا نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، دوسروں کو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ صرف اپنے شراب سے بچنا ضروری نہیں ہے، دوسروں کو بھی شراب سے بچانا ضروری ہے۔ صرف اپنے خلاف شرع کام کرنے سے بچنا ضروری نہیں، دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہاتھ سے تو ہاتھ سے، اس لیے حضور کہتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے۔ یہ سارے ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچے جس کی عمر 7 سال ہو اس کو نماز کا آدیش دے۔ کبھی نماز پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، پوچھے مفتی صاحب سے 7 سال میں نماز فرض ہوتی نہیں، 7 سال کی عمر میں بچہ تو ایسے ہی غیر مکلف ہے، شریعت کا قانون اس پہ نافذ نہیں ہوتا ہے، وہ نابالغ ہے، لیکن مصطفیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، سرکار معلم ہے۔ آقا کی حکمت یہ ہے کہ جب 7 سال کا بچہ جو بالکل ہوش اب سنبھال چکا ہے اس کو نماز کا آدیش دو گے تو وہ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، عشاء پڑھے گا فجر چھوڑے گا، فجر پڑھے گا ظہر چھوڑے گا، کبھی ظہر پڑھے گا مغرب چھوڑے گا، لیکن وہ کبھی جائے گا 5 ٹائم میں 2 ٹائم 1 ٹائم 4 ٹائم وہ پڑھے گا۔ اسی طرح کرتے ہوئے اس کی عمر ہو جائے گی 10 سال۔ آقا فرماتے اب 10 سال کا جب بچہ تیرا ہو جائے اور نماز کا عادی نہیں بنے تو آقا فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُ، اسے مارو، اسے مار کے نمازی بناؤ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ابْنَاءُ 10 سنین، جب تیرے بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور نمازی نہ بنے اسے مار کے نمازی بنا۔ 7 سال میں نماز کا آدیش دے بیٹا چلو نماز پڑھنے کے لیے،
بیٹا آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. عشاء پڑھا, فجر میں سو گیا, اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ ہے سو گیا, چھوڑ دو اسے. ظہر میں پڑھاؤ, عصر میں پڑھاؤ, مغرب میں پڑھاؤ, عشاء سے پہلے سو گیا, چھوڑ دو. لیکن جب 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے نمازی بناؤ. 10 سال کے ہونے کے بعد اگر وہ اب تک جوان نہیں ہوا ہے تو اس کو نماز قضا کرنے کے بعد اس کو حکم دو کہ تم نے ظہر نہیں پڑھی تھی, ظہر پڑھو. بیٹا تم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی, اس کو فجر سے پڑھو. تم نے فجر نہیں پڑھی تھی, ظہر میں پڑھو. لیکن جب بچہ جوان ہو جائے, جوان ہونے سے پہلے پہلے اس کو نمازی بنا دینا ہے, مار کے ہو یا پیار سے ہو, تاکہ 10 سال کے بعد جس دن نماز فرض ہوئی اس پر, جس دن مرد یعنی لڑکا نائٹ فال اس کو ہوا, کپڑا خراب خواب میں ہو گیا, اس دن وہ جوان ہو گیا. اب شریعت کے سارے قوانین اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اب نماز فرض ہو گئی, اب روزہ فرض ہو گیا. اب کیا ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا اس کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ ہے, بڑا گناہ, میجر گناہ, بڑا گناہ. نماز پڑھنا فرض اعظم ہے تو نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے, بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. اس لیے اب بچے کو جوان ہونے سے پہلے پہلے نماز کا عادی بنا دیں, تاکہ جوان ہونے کے بعد جس دن 10 سال کے بعد کپڑا خراب ہوا اس دن جوان ہے, اب نماز چھوڑنا ایک وقت کی حرام. 15 سال کی عمر تک اگر احتلام نہیں ہوا, نائٹ فال نہیں ہوا, یا لڑکی کو ماہواری خون نہیں آیا, 15 سال کے بعد وہ میچیور جوان مانا جائے گا شریعت کی نگاہ میں. اس لیے اب 15 سال کے بعد چاہے احتلام ہو یا نہ ہو, ماہواری خون آئے نہ آئے, وہ دونوں جوان مانے جائیں گے. اب اس پر نماز فرض ہو گئی. ایک وقت کی نماز چھوڑنا جان بوجھ کر حرام ہے, بڑا گناہ. شراب پینا حرام ہے, نماز چھوڑنا حرام ہے. زنا کرنا حرام ہے, نماز چھوڑنا حرام ہے. سود کھانا حرام ہے, نماز چھوڑنا حرام ہے. جوا کھیلا حرام ہے, نماز چھوڑنا حرام ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے, نماز چھوڑنا حرام ہے. غیبت کرنا حرام ہے, نماز چھوڑنا حرام ہے. صرف شراب پینا ہی حرام نہیں ہے, نماز چھوڑنا بھی حرام ہے. صرف جوا کھیلنا ہی حرام نہیں, نماز چھوڑنا حرام ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ شراب پینے سے بڑا گناہ ایک معنی میں نماز چھوڑنا ہے. کوئی 5 سال شراب پیتا رہا, اگر 5 سال کے بعد وہ سچی توبہ کر لیا کہ الہی اب میں شراب نہیں پیوں گا, اب پھر دوبارہ وہ شراب کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, ایک بوند بدن میں نہیں ڈالا, خالی سچی توبہ. سچی توبہ کا مطلب جیسے گائے کے تھن سے دودھ نکل گیا پھر واپس دودھ نہیں گیا, اسی طرح سچی توبہ کہ اب دوبارہ اس گناہ کو نہیں دیکھا, ارادہ کر لیا کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا. سچی توبہ کے بعد بھی اگر توبہ اس کی ٹوٹ گئی تو بھی وہ توبہ کی فضیلتوں سے مالا مال رہے گا. سچی توبہ چونکہ اللہ کی نظر بندوں کے دل پہ ہے. 5 سال تک شراب پیتا رہا, سچی توبہ کیا, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. سمجھ رہے ہو تم؟ لیکن سنو, پوچھو مفتی صاحب سے, نماز فرض ہوئی 15 سال میں, بندہ نماز شروع کیا 25 سال میں. حالانکہ 25 سال میں نماز لوگ شروع کرتے نہیں ہیں. اگر سارے لوگ 25 سال کی عمر میں بھی نمازی بن جائیں تو بھی مسجد ہمیشہ فجر کے ٹائم میں بھی بھری رہے گی, چونکہ 25 سال کے بے شمار نوجوان سماج میں ہیں, مگر مسجد فجر کے ٹائم میں صرف 5 بوڑھے رہتے ہیں جس کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہوتے ہیں. نوجوان رات کے 2 بجے تک موبائل چلائیں, سوئیں, پھر دن کے 10 بجے اٹھیں. کافروں کی طرح, مشرکوں کی طرح, جیسے وہ لوگ کوئی جینے کا یہ اصول نہیں ہے, جب چاہا کھایا, جب چاہا سویا, جب چاہا جاگا. مسلمانوں کا ٹائم ٹیبل ہے, کھانے کا ٹائم, نماز کا ٹائم, روزے کا ٹائم, حج کا ٹائم, زکوٰۃ کا ٹائم. ایک ایک منٹ قیمتی ہے مسلمان کے. اگر 4:10 پہ آخری ٹائم ہے سحری کرنے کا تو 4:11 پہ دانا حرام, پانی حرام, بیوی کا استعمال حرام. لیکن اگر 6:10 پہ افطار کا ٹائم ہے تو 6:10 سے پہلے دانا پانی حرام, اور 6:10 کے بعد حلال. 1 منٹ پہلے حرام, 1 منٹ کے بعد حرام, حلال. 1 منٹ پہلے حلال, 1 منٹ کے بعد حرام. کچھ سمجھتے ہو کہ جس اسلام میں ایک ایک منٹ قیمتی ہے, اس اسلام کا ماننے والا 2 گھنٹے چائے کی دکان پہ گزارے گا, اس اسلام کا فالوور 3 گھنٹے سنیما ہال میں گزارے گا.
उस इस्लाम का मानने वाला 2-2 घंटे बस स्टैंड में बैठकर गपशप करेगा, और जुमा के दिन 5 मिनट अगर खुतबा लंबा हो गया तो इमाम साहब को भगाने की तरकीब बनाएगा। आज जिस मुसीबतों में मैं मुब्तला हूं, यह सिर्फ मुस्तफा के अहकाम को न मानने का नतीजा है। और जब मुसीबतें आती हैं तो कहता है अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है। अल्लाह कहां है ये मत बोल, अल्लाह कहां है ये बोल के तू कहां खड़ा है। अल्लाह तेरी शहरत से ज्यादा करीब है, मगर बंदे बता दे तू कहां है, तेरा घर कहां है, तेरी औलाद कहां है, तेरा मुआशरा कहां है। रसूल पाक तो तेरी जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। ये मत बोल मुस्तफा कहां है, ये बोल के तू कहां है। तेरा हेयर स्टाइल काफिरों जैसा, तेरा फटा हुआ जींस काफिरों जैसा, तेरे गले की सिकरी, तेरे पांव हाथ का बाला, पांव का धागा काफिरों जैसा, और तू कहता है कि अल्लाह कहां है। रसूलुल्लाह का आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरुए मंजिल ही नहीं। तू बता दे तू कहां है, तू मुस्तफा का गुलाम बन जा। आज भी इज्जत तेरे लिए, हुकूमत तेरे लिए, जन्नत तेरे लिए। बंदा कुछ समझता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं रहा है कि मैं कल अगर मर गया तो मेरा क्या होगा। एक बंदा मेरे गांव का, वो डीएम बनने की तैयारी कर रहा था दिल्ली में। डीएम का मतलब हमसे ज्यादा तुम जानते हो, यूपीएससी की तैयारी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब मोबाइल चला के, गुटखा खा के, बाप के पैसे का मालदा शहर में सिनेमा देख के इस्तेमाल करने वाला, वो क्या जाने कि हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है। बस आईए बीए एमए किया, नौकरी नहीं मिली, नहीं हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, यही बोलेगा, ठगेगा। तुम काम चोर रहा, रात का गलत इस्तेमाल किया, सिनेमा देखता रहा, दोस्ती यारी करता रहा, किताब नहीं पढ़ा, और डिग्री ऐसे ही चोरी करके एमए पास कर गया। अब नौकरी, आजकल कंपटीशन का जमाना है, और नौकरी नहीं मिली तो नहीं पापा ये इंडिया मुशरिकों का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों की नौकरी यहां नहीं मिलती है। 2-4 जूता चेहरा पे मारे, चेहरा लाल कर दे। हिंदुओं का मुल्क है ये न हिंदुओं का मुल्क है, न सिखों का मुल्क है, ये मुल्क सारे हिंदुस्तानियों का है, ये मुल्क हमारा है। अगर हिंदुओं का मुल्क होता तो शाह फैसल नाम का लड़का कश्मीर का आईएएस में पूरे इंडिया में टॉप नहीं करता। अगर सिर्फ हिंदुओं का मुंह देख के नौकरी मिलती तो पिछले साल 35 मुसलमानों के लड़के डीएम नहीं बनते। मेरे पास हर साल का डाटा मौजूद है, मोदी जी के आने के इस 10 साल के पीरियड में कितने बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, वो सब डाटा है। पिछले साल मुसलमानों की एक बेटी गोरखपुर की नौशीन नाम की, उन्होंने आईएएस में 9वां रैंक लाया। जबकि आईएएस कोई कंपीट कर ले 800वां रैंक भी लाए तो भी बहुत बड़ी बात है, 9वां रैंक लाना इतने लाख बच्चों में बहुत बड़ी बात है। अब हमारी बेटी दूसरों का मुंह देखेगी, लव लेटर लिखेगी, दूसरों से चक्कर चलाएगी, वो तो टीचर क्लास की बन जाएगी। अब जो सारा टाइम किताब पे लगाएगी, फोकस करेगी, मेहनत करेगी, न अपने रिश्तेदारों की शादी में जाएगी। ये दुनियावी हिसाब से मैं कह रहा हूं, बाकी मजहबी एतबार से जो हमारी बातें हैं वो तो है ही। वो करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। मजहबी तौर पर तो यही है कि हमारी बच्चियों का मर्दों के साथ मिल के बैठ के तालीम हासिल करना दुरुस्त नहीं है। मजहबी तौर पर तो यही है कि हमारी माँ बहन बेटियां वो दीन सीखें, दीन पढ़ें, कनीज़े फातिमा बने। वो उनको नहीं बनना है डीएम, बल्कि डीएम बच्चा पैदा करना है। सुभान अल्लाह। वो कनीज़े फातिमा बनकर हैं, उनकी गोद से मुजाहिद पैदा हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लें, वो औरंगजेब जैसा बादशाह दुनिया को अता करे। वो जब खुद रहेंगी लंगटी तो बच्चा तो महापापी पैदा हो जाएगा। वो रहेंगी तालीम याफ्ता मुहस्सब कनीज़े फातिमा, तब बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो जाएगा। इसलिए हमारा नुक्ते नजर ये, मगर दुनियावी नुक्ते नजर की बात मैं कर रहा हूं।
ہمارے محلے میں ایک ہندو کی بیٹی کی شادی کے بعد اس نے پڑھائی جاری رکھی، شادی کے بعد پڑھائی ہمارے یہاں کیا کہ پڑھائی نوکری ملے گی تب شادی ہوگی، چاہے 50 سال کا بوڑھا ہو جائے چاہے 54 سال کا بوڑھا ہو جائے، مگر شادی ہوگی کب؟ نوکری ملنے کے بعد۔ نوکری میں عورتیں بوڑھی ہو گئی، مرد بوڑھے ہو گئے، زندگی کی لذتوں سے دونوں محروم ہو گئے۔ 18 سے 22 سال کی شادی، وہ شادی ہے 50 ارب روپے کے مکان خریدنے میں، وہ مزہ نہیں ہے جو شادی کی پہلی رات میں مزہ ہے۔ مگر یہ مزہ اس کو ملے گا جو اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا، جو جوانی کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ یہاں یہ بھی یوزڈ اور وہ بھی یوزڈ، وہ دونوں تو بولے گا یہ تو پہلے ہی کھا پی چکے ہیں تو اب آج کا کیا مزہ آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان یوزڈ رکھو، جوانی کی حفاظت کر، تاکہ شادی کی پہلی رات کو پتا چلے کہ میں نے کسی مرد کا منہ دیکھا ہے، میں نے کسی عورت کا منہ دیکھا ہے۔ پھر تو زندگی میں وہ لذتیں ملیں گی کہ سمجھ لو کہ اس سے بڑی کوئی لذت ہی زندگی میں نہیں ہے۔ یہاں تو صاحب سب کچھ تباہ و برباد ہو، جوانی برباد ہو گئی، آبرو لٹ گئی، شادی سے پہلے ہی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب وہ شادی کو کیا سمجھے گا؟ شادی کے دن رو رہا ہے، شادی کو بوجھ سمجھ رہا ہے، عورت سے نفرت کر رہا ہے۔ وہ تو وہی کرے گا جو جانوروں جیسی زندگی گزار چکا ہو پہلے۔ ٹائم پہ شادی، وقت پہ شادی، وقت پہ اولاد، تاکہ ہم 60 سال کے رہے تو 30 سال کا میرا جوان بیٹا میرا پارٹنر ہو جائے، تاکہ ہم کو دنیا چھوڑنے کا کوئی غم میرے سینے پہ نہیں رہے۔ شادی ہوگی 50 سال میں، بیٹا پیدا ہوگا، اگر بیٹا بھی پیدا ہوا یہ 70 سال کا ہوگا، تب بیٹا ہوگا جا کر کے 20 سال کا۔ بیٹا سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مرنے والا بڈھا 70 سال کا رہے گا، بیٹی ہوگی اس کی 20 سال کی۔ اب شادی نہ کرانے کا غم لے کے بڈھا مر جائے گا۔ جوانی میں شادی کر 18 سے 20 سال کی عمر میں، تاکہ 50 سال 40 سال ہوتے ہوتے تیری بیٹی جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، پھر تو بھاگ دوڑ کے اپنی جوانی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں کرا دے۔ اور اگر بیٹا ہو گیا تو پھر تیرا پارٹنر ہوگا، تو بھی کمائے گا 10,000، تیرے بیٹے کمائیں گے 10,000۔ جو کام 2 آدمی مل کے کرے گا، 4 آدمی دوسرے یہاں وہ آدمی وہ اکیلا کرے گا، چونکہ بیٹا پارٹنر ہو کے اپنے باپ کو راحت اور سکھ پہنچانے والا بن جائے گا۔ شادی وقت پہ ہونی چاہیے تاکہ شادی کی لذتیں محسوس ہوں۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ہاں شادی ہوئی، شادی کے بعد بھی پڑھائی جاری رکھا اس نے، اس کی عورتیں، یہ کوئی کہانی ناول افسانہ نہیں ہے، اب بالکل کرنٹ 2-4 سال پہلے کے بعد جہاں میرا مدرسہ ہے اس مدرسے کے بازو میں ہندو کا محلہ ہے، وہاں اس لڑکی کی شادی ہوئی۔ اور ہمارے ہاں لڑکی کی شادی ہونے کے بعد اب تلاوت، درود، نماز، شادی سے پہلے تلاوت ہے تاکہ جب لڑکا دیکھنے کے لیے آئے لڑکا والا تو کہے کہ ہاں میری بیٹی قرآن بھی پڑھتی ہے۔ قرآن کیا پڑھتی ہے؟ 100 میں 99 عورت قرآن صحیح پڑھتی ہی نہیں ہے۔ 100 میں 99 عورت۔ کس قدر جہالت ہے، کس قدر الٹریسی ہے ہماری محمد سوسائٹی میں۔ اور آپ کی مسجد میں جتنے مرد نمازی ہیں اس مرد میں 100 میں 10 کو چھانٹ لیں، 90 لوگ وہ ہیں جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، قرآن شریف نہیں جانتے ہیں۔ وہ 80 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 5 حج